بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی واقعہ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر تھا، بعد نوح نام ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتیں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالی کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکارتے اور کہتے، اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور جھکے ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردوں کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا واحد لا شریک ہے اور نوح اس کے برحق رسول ہیں۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز 3 راتیں شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خالق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، اے رب میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات و دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے، اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے ناسزا کہتے ہیں۔ اور ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی، اے قوم، نوح دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو۔ جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، اور وہ کچھ نہیں جانتا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں، اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم کر ہرگز نہ ایمان لاوے گی، اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زیر زمین لگایا۔ جب 40 برس گزرے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانج تھیں، اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ سبب اس کا یہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم اس دشمن کو جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل اور خوار کیجیو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں بیان کیا ہے، اور کہا نوح نے، اے رب میرے، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والا، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤ؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، میں تجھے بتاؤں گا۔ نوح نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے باوجہ تعلیم حضرت جبریل علیہ السلام کے دروگری سیکھ کر ایک درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا، اور دوسرے تختے پر نام شیش علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ علیہ السلام کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح علیہ السلام کا، اور
اور 7वें تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام کے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ طول اس کشتی کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر لوگ بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے تو ہنسی لگاتے۔ اس پر نوح نے ان سے کہا، اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے۔ عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ فائدہ تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرق کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تو جبریل سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور انبیاء ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دستوں کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں: اول حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے حضرت عمر بن خطاب، تیسرے حضرت عثمان غنی، اور چوتھے حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے نام سے لگانا چاہتے ہیں، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالی کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جر مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 یار کی محبت ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا، اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نام نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح نے اپنے بیٹوں کو کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم میں سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جاتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ تو فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے عہد کر لیا، پس اوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا، اے حضرت نوح علیہ السلام، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرص جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ اوج بن انق عمر بھر عقل و شرب سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تو شکم سیری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر رکھا۔ جب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا ہی رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی، اس میں اس کو شکم سیری ہو گئی۔ بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکالے، اول بنام حضرت ابوبکر صدیق کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر بن خطاب کا، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کا، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم وجہ اللہ کے نام سے لگائے، اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبریل نے فرمایا، اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب ان کو فرشتوں نے آسمان سے چہارم پر اٹھا لیا۔ بعد تو ترتیب اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے، اول طبقے میں تابوت آدم، اور دوسرے میں حضرت نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں میوے سب رکھے تھے۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا۔ جلدی سے ان کی بیوی نے اس کو خبر دی مصداق کی اس آیت کے، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا، اور اپنے گھر کے لوگوں کو مگر جس پر کہ پہلے پڑھ چکی بات اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے مگر تھوڑے سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ کوئی جانور مشرق میں تو کوئی مغرب میں ہے، کیوں کر ان سب کو اکٹھا کروں گا؟ پس خدا
خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی اس جانور کو کشتی میں رکھ لیا اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی یعنی بیٹا اور ان کی ماں ڈوبی اور صرف 3 بیٹے ان کی اولاد ساری خلقت ہے۔ اور تنور بھی حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا جو حقیقت میں طوفان کا نشان بنا رکھا تھا کہ جب اس تنور سے گرم پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جانا۔ اور یہ فائدہ مترجم نے بحوالہ تفسیر لکھا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح اپنے مومنین کے اور تیسرے طبقے میں 4 پائے اور فرزندانے کے نام ان کے یہ ہے کہ سام، حام، یافس سب کے سب کشتی میں سوار تھے۔ اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہ ہوں گا۔ ہر چند حضرت نے اس کو پکارا کہ اے کنعان تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا بامصداق اس ایت کے۔ اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہو رہا تھا کنارے اپنے بیٹے سوار ساتھ ہمارے اور مات راہ ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا اور کنعان نے کہا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی کے سیلاب سے بچا لے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہ رہے گا، عذاب الہی سے سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا ان پر رحم کرے اور وہ مومن ہو۔ اور وہ ماہ رجب کی 2 تاریخ تھی کہ پانی ابلنا شروع ہوا تھا، پھر ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سردا ابلا یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا۔ اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی شفقت پدری دل میں عود کر آئی کہ وہ کچھ دیر میں مارا جائے گا۔ تب آپ نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں درخواست کی کہ آئے میرے رب تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ تمہارے اہل بیت کو ہلاک اور غرق نہ کروں گا، اب یہ میرا بیٹا کنعان مارا جاتا ہے۔ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، بولے آئے رب میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچ ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، یعنی ایک عورت تو ہلاک ہو چکی، اب تو چاہے تو میرے بیٹے کو ہلاک کرے یا اس کو نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے اور اس کے کام بالکل نکارا ہے اور ایمان بھی اس کا تمہارے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس کچھ دیر میں ایک موج پانی کی آئی اور اس نے کنعان کو پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور اپنی زبان سے اس کو پڑھو۔ اور بولا سوار ہو اس پر اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرے رب ہے، بخشنے والا مہربان۔ اور وہ بہتی رہی پانی کی لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ ایت جب پڑی کشتی پانی پر رواں ہو گئی اور بول و براز سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک یعنی کہ خنزیر اور سور ان کی ناک سے پیدا ہوئے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ اور ابلیس علیہ لعنہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے شیطان لعین تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کیا اور میں جانتا تھا کہ تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہذا میں خنزیر کے ذریعے سے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ چوہے جب کشتی میں سوراخ کرنے لگے تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ تو شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں اور ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اس دن سے بلی دشمن ہوئی چوہے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرام تک تقریباً 6 ماہ 8 دن کشتی پر ہی رہے۔ بعد جناب باری تعالیٰ سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین نگل جا اپنا پانی اور اے آسمان تھم جا اور سکا دیا پانی اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہری جو دی پہاڑ پر اور حکم ہوا دور ہو قوم سے جو بے انصاف ہے۔ 40 دن برابر پانی آسمان سے برستا رہا اور اسی طرح 40 روز تک پانی زمین سے ہر وقت ابلتا رہا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے اور کشتی ٹھہری ہوئی تھی جو دی پہاڑ پر اور یہ پہاڑ ملک شام میں ہے۔ پھر جب
بارش موقوف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، اور اتنی خشک ہو گئی کہ ایک قطرہ بھی پانی کا زمین پر نہ رہا۔ اور جب پانی خشک ہو رہا تھا تو کشتی نوح اس دن زمین حجاز میں تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی اور جودھی پہاڑ پر ساکن ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جہاں کہیں پہاڑ تھے وہ سب دکھائی دینے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کس پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانا چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر لایا۔ تب نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی کہ پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھے، اور اسی وقت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی اور 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے۔ تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ تھوڑا بہت رہ گیا وہ تمام خشک ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے باہر نکل کر ایک جانور بھیجا، وہ زمین پر گیا اور باسباب پانی نہ ہونے کے ٹھہر نہ سکا، پھر واپس آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ اپنی تمام قوم کو کشتی سے اتار لیا۔ اس وقت حکم اللہ تعالیٰ کا ہوا کہ اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اسے ابلیس لعین نے چرا لیا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرا لی ہے، اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خبر ہے کہ تو نے ہی اس کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا کہ میں لا دوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں اس نے لا کر حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے پیش کر دی، اور اس نے ایک شرط بھی کی کہ جب تم بو دو گے تو اس کی جڑ میں ایک بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ پھر انگور کو زمین میں بو دیا اور با موجب قول کے اپنے عمل میں لائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا، اور شیطان لعین نے 3 دفعہ یعنی لومڑی اور شیر اور سور ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا۔ اور شیرینی کے انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ ابلیس لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اس واسطے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے مزاج جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد شیر کا جیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا سمجھتا اور کچھ سنتا سناتا بھی نہیں ہے۔ اور یہ قاعدہ تقریباً کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ضرور ہوتی ہے، اور یہ سب شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا کہ اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کرا دیا، تو وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ملعون، کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا کہ 4 چیزیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی شرح اس سے پوچھی۔ اس نے بیان کیا کہ میں نے 70,000 سال خدائے عزوجل کو سجدہ کیا اور اس کی عبادت بجا لایا۔ جب آدم کو حق تعالیٰ نے بنایا اور ان کو سجدہ کرنے کے لیے سب فرشتوں کو حکم دیا، سب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو میں نے حسد کیا، اس لیے میں سزا اور لعنت کا ہوا۔ اور دوسری یہ کہ پھر حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت پھر میں نے تکبر کیا اور کہا کہ اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے آدم علیہ السلام کو بنایا خاک سے اور مجھ کو بنایا نار سے، اس لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیو کھانے کی، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ بہشت میں رہیں، اور میں نے ان کو گیو کھلا دیا، اس لیے وہ بہشت سے نکالے گئے اور یہاں گرفتار ہوئے۔ اور چوتھے بخل ہے کہ خدا تعالیٰ نے بخلیوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور وہ ہرگز جنت میں نہ جائیں گے۔ ابلیس لعین جب یہ ماجرا حضرت نوح علیہ السلام کو سنا کر چلا گیا، بعد حضرت نوح علیہ السلام پر جناب باری تعالیٰ سے حکم
حکم ہوا اے نوح کشتی کی لکڑی سے جو ایک مسجد بنا، تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں بستی بن گئی اور نام اس بستی کا سمانین رکھا گیا، یعنی اس کے معنی ہے 80 آدمی مومن اور مومنہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ وہاں رہتے تھے، اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی، پھر اولاد ان کی سام، حام اور یافس باقی رہی، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل میں سے ہے۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں اور اہل حبش حام کی اولاد ہے، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد سے ہے، اور مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے تھے، ہوا سے کپڑا 70 کا الگ ہو گیا تھا، اور حام کی نظر اس پر پڑی، وہ ہنس کر چکا ہو رہا تھا، اور سام کی نظر جب پڑی تو اس نے کپڑا اڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ان دونوں کا ماجرا سنا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دی اور اس واسطے ان کی اولاد پیغمبر ہوئی، اور حام کو بد دعا دی، اس وجہ سے ان کا منہ سیاہ اور اولاد بھی ان کی سیاہ رہی، اور بعض نے کہا کہ حام نے سام کو دعا دی تھی اس لیے اولاد ان کی پیغمبر ہوئی، اور مروی ہے کہ عمر نوح علیہ السلام کی 1400 برس کی تھی، اور دوسری روایت ہے کہ 1020 برس کی تھی، اور تیسری روایت میں ہے کہ 1000 برس کی تھی، اور ایک روایت ہے کہ 950 برس کی تھی۔ جب نوح علیہ السلام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی تو فرشتوں نے ان سے پوچھا اے شیخ الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ایسا معلوم ہوا کہ ایک دروازے سے گھس کر دوسرے دروازے سے نکل آیا، بعد اولاد سام میں، بعض نے کوفے میں، اور بعض نے یمن میں، اور بعض نے حجاز و شام میں، اور بعض نے مغرب میں جا کر شہر بسائے، اور اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی، اور وہاں بہت سے شہر آباد کیے، چنانچہ سارا جہاں ان تینوں ہی سے آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان علیہ لعنہ نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ بتائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اور بعد ملک عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو بھی گمراہ کیا، اور ایک بادشاہ جس کا نام اس ملک عرب میں جرہم تھا، اور وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرمانبردار تھے۔ بعد نے کہا کہ حضرت موت اس کا نام تھا، اس نے وہاں مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھی، اور اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا، تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، اور سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، اور تہذیب و تمدن سے بالکل نا آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا کہ ہم لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان نے کہا کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ جس کی تمہارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ تب شیطان علیہ لعنہ ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھائی، اور ان کو پھر اچھے طور پر بت پرستی کی تلقین کی، اور پورے طریقہ سے بت پرستی کا عادی بنایا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کے ہمراہ ہندوستان آئے تھے وہاں سے ان 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں لے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے، اور بولے نہ چھوڑیو اپنے ٹھاکروں کو، یعنی ود کو، اور نہ سواق، اور نہ یعوس، اور نہ یعو کو، اور نہ نصر کو، اور یہ سب کے سب ان لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔